Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Akhtar Tarun from ICB G63 Islamabad. ہم 10th کلاس کی فزکس پڑھ رہے ہیں. یونٹ 12 ہے جو کہ جیومیٹریکل آپٹکس کے بارے میں ہے. یہ ہمارا ویک 5 کا تیسرا لیکچر ہے. اس میں ہم دو ٹاپکس ڈسکس کریں گے. ٹاپک 12.4 ہے ریفریکشن آف لائٹ اور ٹاپک 12.5 ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. If we dip one end of a pencil or some other object into water at an angle to the surface, the submerged part looks bent as shown in the figure. Dear students, جیسے کہ یہ فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینسل ہے یہ اینگل بناتے ہوئے، بالکل ایسا نہیں کہ ورٹیکلی ایسے اگر ہوتی تو پھر یہ آپ کو بینٹ نظر نہ آتی. یہ اس وجہ سے بینٹ نظر آتی ہے کہ یہ اینگل بناتے ہوئے اس طرح جیسے کہ اس شیپ میں. تو اب یہ کس وجہ سے ہمیں بینٹ نظر آتی ہے؟ اٹس امیج از ڈسپلیسڈ بیکاز دا لائٹ کمنگ فرام دا انڈر واٹر پورشن آف دا آبجیکٹ چینجز ڈائریکشن ایٹ اٹ لیوز دا واٹر. یعنی یہ جو حصہ ہے اس کا پانی کے اندر، اس سے جب لائٹ باہر آتی ہے، باہر تو ہوا ہے، نیچے پانی ہے، پانی ڈینسر ہے، ہوا لیس ڈینس ہے، تو اس میں سے جب باہر نکلتی ہے تو اپنا پاتھ کو چینج کر لیتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن. دس بینڈنگ آف لائٹ as it passes from one transparent medium into another is called refraction. So refraction کو ہم اس ایک فگر جو آپ کے سامنے ہے اس کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں. اس فگر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلیب یہ گلاس کی ہے اور اس کے سائڈز پہ ایئر ہے. یہ لائٹ رے پہلے بھی بات ہو چکی. رے کیا ہے؟ اٹ از اے پاتھ آف لائٹ. ایک لائٹ رے آتی ہے آئی او جو کہ اس پاتھ پہ آ کے او پوائنٹ پر فال کر رہی ہے. اب یہاں سے اصل اس کا تو پاتھ یہ تھا کہ یہ سیدھی اس پاتھ پہ جاتی آگے، لیکن یہ اس پاتھ پہ نہیں جاتی بلکہ یہ بینڈ ہو جاتی ہے. کدھر بینڈ ہو جاتی ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نارمل ہے. ہاں، جو گلاس اور ایئر کی سرفیس ہے اس پر یہ نارمل ہے اور یہ نارمل کی طرف بینڈ ہو گئی، ادھر اس طرف کو، ادھر کو. اور اس کے بعد یہ او آر یہ جو رے جا رہی ہے او آر اس کے الانگ یہ جا رہی ہے. اور پھر جب اس کو ہم کہتے ہیں آئی او کو انسیڈنٹ رے، اور جب گلاس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ریفریکٹڈ رے. اور اس کے بعد جب گلاس سے نکلے گی تو دیکھیے یہاں پر آلموسٹ نارمل اس طرح بن رہا ہے یہ. تو اس کو اصل اس کا پاتھ یہ والا تھا ادھر، ٹھیک ہے. یہ اپنے اس اصل پاتھ پہ نہیں گئی بلکہ یہ اوے فرام دا نارمل بینڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریئر میڈیم ہے. اب انسیڈنٹ رے آئی او جو اینگل بنا رہی نارمل کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ اینگل، اور جو ریفریکٹڈ رے بنا رہی ہے اینگل نارمل کے ساتھ جو کہ یہ والا اینگل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکٹڈ اینگل یا اینگل آف ریفریکشن. یہ ہم اس کا نام دیتے ہیں اور اس کو ہم آر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اینگل آف انسیڈنس کو ہم آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ سمپل سا ایکسپلینیشن ہے ریفریکٹ لائٹ کس طرح کرتی ہے جب ریئر سے ڈینسر یا ڈینسر سے ریئر میڈیم میں جاتی ہے. Thus the process of bending of light as it passes from air into glass and vice versa is called refraction of light. تو لاز آف ریفریکشن، جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے لاز آف ریفلیکشن پہلے پڑھے، اسی طرح دو لا ہیں ریفریکشن کے بھی. فرسٹ لا کیا ہے؟ انسیڈنٹ رے، جو کہ اس کیس میں
یہ آئی او ہے، اور ریفریکٹڈ رے جو کہ اس کیس میں او ایم ہے، یہ والی رے جو ہے، اور نارمل یہ نارمل ہے، اور دس ون از انسیڈنٹ رے، اور یہ والی جو ہے یہ ریفریکٹڈ رے، یہ تینوں ایک ہی پلین میں لائی کرتی ہے، یعنی کوئی ایک پلین ہو تو اس کو ٹچ کریں گی، ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کسی اور پلین میں لائی کرے۔ اور سیکنڈ اس کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یوں کریں کہ جیسے اینگل آف انسیڈنس ہے یہ، اس کو اگر آپ بڑا کر دیتے ہیں، ہم سپوز کریں رے ادھر سے آ رہی ہے یوں، تو اب یہ اینگل پہلے سے بڑا ہو گیا، پہلے یہ تھا، اب یہ اینگل اور بڑا ہو گیا۔ جب یہ اینگل بڑا ہوگا تو اینگل آف جو ریفریکشن آر ہے یہ بھی بڑا ہو جائے گا، یہ رے اس طرف کو جائے گی آلموسٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ آر بھی بڑا ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس کو اور بڑا کر دیتے ہیں، اس اینگل کو بڑھا دیتے ہیں اس طرح، تو یہ اینگل بھی اور بڑھ جائے گا، لیکن ان کی جو ریشو ہے سائن کی، یعنی اینگل آف انسیڈنس کا سائن لے لیں اور اینگل آف ریفریکشن کا سائن لے لیں، اور اس کی ریشو ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی کسی بھی دو میڈیم کے لیے، جیسے اس میں ایک میڈیم ایئر ہے اور دوسرا گلاس ہے، تو ان کے لیے یہ ریشو ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی۔ یہ سیکنڈ لا ہے ریفریکشن کا۔ لیکن اگر اس میں ایک میڈیم ایئر ہو اور دوسرا میڈیم واٹر ہو، میڈیم چینج ہو جائے تو پھر یہ ریشو بھی چینج ہو جائے گی، ان کے لیے ریفریکٹیو انڈیکس اور ہو جائے گا۔ تو سائن آئی ڈیوائڈیڈ بائی سائن آر از اکول ٹو این، دس از کالڈ سنیلز لا۔ یہ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائن آف اینگل آف انسیڈنس ڈیوائڈیڈ بائی سائن آف اینگل آف ریفریکشن از اکول ٹو این، دس از سنیلز لا۔ اور یہاں این کیا ہے؟ این از ریفریکٹیو انڈیکس آف سیکنڈ میڈیم ود ریسپیکٹ ٹو فرسٹ میڈیم۔ اس کیس میں یہ ریفریکٹیو انڈیکس ہے گلاس کا ود ریسپیکٹ ٹو ایئر۔ Speed of light, refraction of light is caused by the difference in speed of light in different media، یعنی ایک لیس ڈینس ہے ایک مور ڈینس ہے تو اس میں اسپیڈ آف لائٹ چینج ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ اپنا پاتھ چینج کرتی ہے۔ ایئر میں جو اس کی اسپیڈ ہے وہ 10⁸ 3 ملٹیپلائڈ بائی 10⁸ میٹر پر سیکنڈ یہ اسپیڈ ہے۔ اب یہ اسپیڈ اگر میڈیم چینج ہو جاتا ہے تو یہ چینج ہو جاتی ہے، جیسا کہ پانی یا گلاس ہے تو اس میں اسپیڈ آف لائٹ کم ہو جاتی ہے، اور ان میں اسپیڈ واٹر میں 2.3 ملٹیپلائڈ بائی 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، اور گلاس میں 2 ملٹیپلائڈ بائی 10⁸ میٹر پر سیکنڈ یہ اس کی ویلیو ہے۔ To describe the change in speed of light in a medium, we use the term index of refraction or refractive index۔ جس میڈیم میں اسپیڈ آف لائٹ کم ہوتی ہے اس میں انڈیکس آف ریفریکشن بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی لائٹ زیادہ بینڈ ہوتی ہے جس میں اسپیڈ آف لائٹ کم ہو۔ تو ریفریکٹیو انڈیکس این اور اسپیڈ آف لائٹ کا کیا آپس میں ریلیشن ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریفریکٹیو انڈیکس از دا ریشو آف اسپیڈ آف لائٹ ان ایئر ٹو اسپیڈ آف لائٹ ان اے میڈیم، یہ ان دو کی ریشو ہے۔ اب اسپیڈ آف لائٹ ان ایئر وہ تو کانسٹنٹ ہے، آلموسٹ اتنی ہے جتنی اسپیس میں ہوتی ہے، اور اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم، اب میڈیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اسپیڈ آف لائٹ ان ایئر کو سی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم اس کو بی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ریفریکٹیو انڈیکس کو این سے، تو دین این از اکول ٹو سی ڈیوائڈیڈ بائی وی۔ اب اس سے پہلے سنیلز لا میں بھی ہم نے دیکھا کہ این جو ہے وہ سملر کوانٹیٹیز کی ریشو ہے، سائن آئی ڈیوائڈیڈ بائی سائن آر، اس لیے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ دو اسپیڈس کے درمیان ریشو ہے،
اس لیے ریفریکٹیو انڈیکس کا یونٹ کوئی نہیں ہوگا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کس طرح سے ریفریکٹ ہوتی ہے لائٹ، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے اس فگر میں۔ یہ ایک لائٹ رے آ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک میڈیم میں، جس کو ہم سپوز ایئر کہہ لیں، اور یہاں سے پھر آگے دوسرا میڈیم شروع ہو جاتا ہے جو کہ ڈینسر میڈیم ہے۔ پہلے میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس n ہے، اور جو دوسرا میڈیم ہے اس کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے n پرائم، جو کہ n سے گریٹر ہے، یعنی زیادہ ڈینس ہے۔ تو اب اس کو اگر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل یہ والا اگر ویو فرنٹ اگر ہم کنسیڈر کر لیں، تو اس نے یہ ڈسٹینس کور کرنا ہے ڈینسر میڈیم میں، اور یہ والا ڈسٹینس اس نے کور کرنا ہے ریئرر میڈیم میں۔ اب ڈینسر میں تو یہ تھوڑا ڈسٹینس کور کرے گا، چونکہ سپیڈ کم ہے، ادھر اس نے زیادہ ڈسٹینس کور کر لیا، اس وجہ سے یہ بینڈ ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ ڈیو ٹو چینج ان سپیڈ، اس وجہ سے یہ بینڈ ہو جاتا ہے، اور چونکہ سلو ہو جاتا ہے تو اس لیے ویو فرنٹ کے درمیان جو ویو لینتھ ہے یہ والی، یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ہے، اور یہاں پر یہ ویو لینتھ لیمڈا یہاں پر کم ہے، اور ادھر جو لیمڈا ویو لینتھ ہے وہ زیادہ ہے، اور اس طرح جب اس سے ایمرج ہوتی ہے تو پھر یہ پاتھ چینج کر لیتی ہے اوے فرام دا نارمل، یہ بینڈ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک فارمولہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے سنیلز لا ہی لکھا جا سکتا ہے کہ n ہے اس میڈیم کا، پہلے میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے، اور یہ جو اینگل الفا ہے یہ انسیڈنٹ رے جو بنا رہی ہے نارمل کے ساتھ وہ ہے، اور n پرائم یہ ڈینسر میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے، اور الفا پرائم اینگل آف ریفریکشن ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ اس لا کو لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر دو میڈیم ہیں، جیسا کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیم یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ سائڈ ہے، یہاں پہ ایک میڈیم ہے جو کہ لیس ڈینس ہے، اور اس طرف جو میڈیم ہے یہ والا مور ڈینس ہے۔ اب اور یہ جو درمیان میں ہے یہ اس کی دونوں میڈیم کی باؤنڈری ہے، جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ باؤنڈری۔ اب یہ جو ویو فرنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ویو فرنٹ کے پرپینڈیکولر لائن اس کی پاتھ کو شو کر رہی ہوتی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ الانگ دا نارمل جا رہی ہے، یہ نارمل کے ساتھ اینگل نہیں بنا رہی، تو الانگ دا نارمل اگر گئی تو یہ سٹریٹ آگے پاس کر گئی، یہ بینڈ نہیں ہوئی۔ تو جب بھی لائٹ جو ہے وہ الانگ دا نارمل فال کرتی ہے، دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہے، تو وہ سٹریٹ پاس کر دیتی ہے۔ اچھا، اب دیکھ رہے ہیں آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اس طرف یہ ویو لینتھ ہے، اور آگے یہ دوسرے میڈیم میں ویو لینتھ یہ کم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹ والا چونکہ ڈینسر میڈیم ہے اس لیے اس میں سپیڈ بھی کم ہوگی اور ویو لینتھ بھی کم ہوگی۔ اب یہ دوسرا فگر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ والا جو میڈیم ہے یہ ڈینسر میڈیم ہے، اور یہ جس میں انٹر ہو رہی ہے یہ ریئرر میڈیم ہے، اس میں اس کی سپیڈ کم ہے، اور اس میں جا کے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور ویو لینتھ بھی دونوں بڑھ جاتی ہے، لیکن چونکہ الانگ دا نارمل جا رہی ہے اس لیے یہ بینڈ نہیں۔ اب انہی کے ریلیٹڈ ایک شارٹ کویسچن ہے جس کا آنسر کرنا ہے۔ ان یور اون ورڈز ایکسپلین وائی لائٹ ویوز آر ریفریکٹیڈ ایٹ اے باؤنڈری بٹوین ٹو مٹیریلز۔ اس کا آنسر پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو اسی جگہ پہ رکھا۔ وین لائٹ انٹر فرام ریئرر میڈیم ٹو ڈینسر، جو ابھی ہم نے اوپر سلائڈ دیکھی، اگر ریئرر سے ڈینسر میں جائے میکنگ سم اینگل ود دا نارمل، تو پھر کیا ہوگا، یہ بینڈ کرتی ہے ٹوورڈز دا نارمل، اور وجہ کیا ہے، سپیڈ ڈیکریز ہو جاتی ہے اور اس کی ویو لینتھ بھی ڈیکریز ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا الٹ کر لیں کہ وہ ڈینسر میڈیم سے ریئرر کی طرف جائے، یعنی اب اس دفعہ ڈینسر سے ریئرر میں جا رہی ہے، کیا چینج آتی ہے، اینگل بناتے ہوئے جا رہی ہے، نارمل کے الانگ نہیں ہے، تو اٹ بینڈز اوے فرام دا نارمل، ٹھیک۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، بیکاز اس کی سپیڈ انکریز کر جاتی ہے اور ویو لینتھ اس کی بھی انکریز کر جاتی ہے، دونوں چیزیں۔
So when light enters from one medium to another along the normal, तो then क्या होता है कि ये बेंड नहीं होती, ये स्ट्रेट पास कर जाती है और बाकी इसकी वेव लेंथ और वेलोसिटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंटर आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि ये पानी है और इसमें फ़िश नीचे नज़र आ रही है आपको। तो आम तौर पर जब हम फ़िश को देखते हैं तो बिल्कुल ऊपर से नहीं देख रहा है, जैसे यहाँ पे फ़िश है तो यहाँ बिल्कुल ऊपर से आँख ऊपर से इधर नहीं होगी इस तरफ, बल्कि आँख जिस तरह शो की हुई है इस जगह पे होगी। तो अब क्या है कि लाइट रे जब यहाँ से निकल रही है, असल इसका पाथ लाइट का तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरफ जा रहा था, लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि ऊपर एयर है, स्पीड इसकी इंक्रीज होगी तो ये बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है तो ये इससे अवे बेंड कर गई। तो इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये इस तरफ ऐसा लगता है जैसे यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल इसकी जो फ़िश की जो लोकेशन है वो हमें शैलोअर नज़र आती है, यानी कम गहरी। तो इसलिए जो हंटर हैं जिन्होंने शिकार करना हो नेज़े वगैरह से, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि असल जितनी डेप्थ होती है उससे कम नज़र आ रही होती है, तो इसको ज़हन में रखते हुए वो शिकार करेंगे। तो इसके साथ फिज़िक्स इनसाइट ये भी हम पहले भी ऊपर जो स्लाइड में ये बात कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे जो आ रही है ये वेव फ्रंट्स हैं, दो वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। इधर एयर है, आगे ग्लास डेंसर है, तो ये स्पीड के चेंज होने की वजह से ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और वेवलेंथ इसकी रिड्यूस हो जाती है। ये बातें हम पहले डिस्कस कर। तो अभी जो फिश वाला था वही आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट अ डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज, डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर। तो वही डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं बिल्कुल उसी तरह से। तो आपको अंदाज़ा है कि हम बिल्कुल क्योंकि वर्टिकली तो इसको नहीं देखते, हम कुछ एंगल बनाते हुए देख रहे होते हैं, तो जिस वजह से आपको ये फ़िश डीपर नहीं बल्कि असल से शैलोअर आपको नज़र आती है। इसके बाद आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि डायमंड है तो इसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो इसीलिए ये महंगा भी बहुत ज़्यादा है कि जब इसको इस तरह से शेप इसको दी जाती है कि जब एक दफ़ा लाइट इसमें एंटर हो जाती है तो वो आगे हम अभी साथ ही टॉपिक पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हीरे में चमक होती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और इसी तरह बाकी ये डिफरेंट क्यूबिक ज़िरकोनिया, फिर उसके बाद फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है इसका, फिर इथाइल अल्कोहल है, फिर आइस, फिर वाटर और फिर एयर का वन है। क्वेश्चन है जी, वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है ऊपर की तरफ। तो जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ बेंडिंग लाइट की ज़्यादा होती है, यस। जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ बेंडिंग लाइट की ज़्यादा रिफ्रैक्शन। तो अब हम ये बात कर लेते हैं डिस्पर्शन क्या है लाइट का। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द splitting of white light when it passes through a glass prism into its constituent spectrum of colors। और वो कितने हैं? 7 हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर होते हैं, 7 कलर मिल के वाइट लाइट बनती है। तो जब ये प्रिज्म से पास करती है लाइट तो ये 7 कलर आप आराम से अपने घर में भी अगर कोई ऐसी ग्लास की चीज़ बनी हो जिसकी थिकनेस चेंज हो रही हो ऊपर से कम नीचे से ज़्यादा, जैसे प्रिज्म, तो उससे आप पास करके ये कलर्स देख सकते हैं। ये स्टूडेंट जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं
وائٹ لائٹ آ رہی ہے آگے یہ سپلٹ ہو رہی ہے، اس میں درمیان میں ایک جو کلر ہے انڈیگو کلر یہاں آنا تھا، وہ شو نہیں کیا ہوا، انڈیگو جو کلر ہے وہ یہاں پہ آئے گا۔ تو یہ 7 کلر ہیں، ان میں ریڈ جو ہے وہ اوپر کم ریفریکٹ ہوتا ہے۔ اب ہر کلر کا ریفریکٹیو انڈیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے، جبکہ ہوا میں تو یا اسپیس میں تو ایک جیسا ہے، اسپیڈ سب کی ایک جتنی ہے، لیکن جب کسی میڈیم میں یہ جاتی ہیں تو ہر کلر کی اسپیڈ الگ ہو جاتی ہے، ریفریکٹیو انڈیکس ہر ایک کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ 7 کلرز آپ کو الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ان کا پیٹرن ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یہی ہوگا، سب سے زیادہ وائلٹ ریفریکٹ ہوگی اور سب سے کم ریڈ ریفریکٹ ہوگی۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک نام، فرضی نام جو کہ رائے جی بگ، یہ اگر یاد کر لیں آپ تو اس سے آپ اس کا پیٹرن یاد کر سکتے ہیں۔ آر فار ریڈ، او فار اورنج، وائی فار یلو، جی فار گرین، بی فار بلو، آئی فار انڈیگو اینڈ وی فار وائلٹ۔ اس طرح سے آپ اس کا پیٹرن یاد کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فگر ہے، یہ جو اسپیکٹرم اس کا شو کیا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہ سب سے زیادہ فریکوینسی ہے، کم ویو لینتھ ہے، تو یہ جو ہے نا یہ آئی تھنک اس نے تھوڑا سا چینج کر دیا، یہ ویو لینتھ الٹی بنا دی کہ ویو لینتھ جو انڈیگو ہے رائٹ سائڈ پہ اس میں ویو لینتھ کم ہے، اور جیسے جیسے ریڈ کی طرف جاتے ہیں تو ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ فریکوینسی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ وائلٹ کی فریکوینسی 750 ہے، زیادہ ہے، اور یہ ریڈ کی ہے 480 ٹیرا، اور 1 ٹیرا جو ہے دس از ایکول ٹو 10 ٹو پاور 12، یہ اتنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور نینو جو ہے یہ آپ کو پتا ہے 10 ٹو پاور -9 ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ریڈ کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہے، اور یاد رکھیے اس میں یہ نیچے جو ہے یہ الٹا بنایا ہوا ہے اس فگر میں، یہ ویو لینتھ اس طرف زیادہ ہونی چاہیے تھی اور اس طرف رائٹ سائڈ پہ کم ہونی چاہیے تھی۔ تو آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈسپرشن آف لائٹ کی وجہ سے رین بو بنتی ہے۔ رین بو کیسے بنتی ہے، اس میں اس سے اگلا ٹاپک بھی تھوڑا سا انوالو ہے، لیکن بیسیکلی جو کہ ڈسپرشن ہے جو کہ ریفریکشن کی وجہ سے ہے۔ تو جیسے یہ وائٹ لائٹ آ رہی ہے ادھر سے، اسی طرح چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ ہوا نہیں ہے، یہ پانی ہے، تو پانی میں ریفریکٹیو انڈیکس ہر کلر کا الگ ہے، تو وائلٹ زیادہ ریفریکٹ ہو گئی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ریڈ جو ہے یہ کم ریفریکٹ ہوئی ہے، اور یہاں سے پھر جب ادھر واپس آئی اور یہ آ کے دوبارہ واپس گئی تو اوپر وائلٹ اور نیچے ریڈ، یہ ایکچولی پرائمری جو ہے نا وہ رین بو وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ نیچے آپ کو یہ ریڈ اور اوپر وائلٹ نظر آئے گا۔ اور اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوتا ہے ایکچولی یوں ہے کہ جو جیسے یہ ایک اگر ڈراپلیٹ ہے، پھر اسی طرح نیچے یہ دوسرا اگر ڈراپلیٹ کہہ لیں، یہ تیسرا ڈراپلیٹ ہے، اس میں سے اوپر کی طرف ایک کلر ایک نیچے، اسی طرح اس میں اگر دو دو بنا لیں، اور اس میں اور اس طرف آنکھ ہو جو اس کو دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے ریڈ جو ہے وہ تو اس کا نیچے یہ ریڈ ہے، یہ نیچے چلا گیا، اور اس کا اوپر والا یہ وائلٹ ہے، یہ اوپر چلا گیا، اوپر والے کا ریڈ جو ہے نا یہ آپ کی آنکھ میں آئے گا، اور نیچے والے کا وائلٹ، تو جو ہمیں نظر آئے گی رین بو اس میں نیچے ہوگا وائلٹ اور اوپر کو آپ کو نظر آئے گا ریڈ۔ یہ پرائمری جو رین بو ہے اس میں یہ ہوگا اوپر ریڈ اور نیچے وائلٹ، اس طرح نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ اس کا پیٹرن ہوگا کہ نیچے جو وائلٹ نظر آ رہا ہے اوپر آپ کو یہ ریڈ نظر آ رہا ہے، تو یہ والا حصہ ریڈ اور یہ والا جو ہے وائلٹ، اور درمیان میں باقی دوسرے کلر بھی۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ والی پرائمری ہے، نیچے وائلٹ ہے اور اوپر ریڈ ہے، اس طرح یہ بھی جو شو ہو رہی ہے یہ بھی پرائمری۔
अब ये डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे ये दूसरी जो फिगर बनी है ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी से मुराद इसमें प्राइमरी में एक दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और इसमें एक दफ़ा ये इधर आके ये और फिर इधर से 2 दफ़ा हो रही है। तो इसके बाद एक तो ये होता है कि ये डाइवर्ज ज़्यादा हो जाती है, इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और दूसरा कलर का पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे इसमें बिल्कुल उलट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपको नज़र आ रही है ये रेनबो प्राइमरी है, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और ये जो नज़र आ रही है ये सेकेंडरी है। तो इसमें वायलेट ऊपर आ गया, रेड नीचे आ गया, ठीक, तो इसकी विड्थ भी इससे ज़्यादा होगी। ये किस तरह से रेनबो बनती है। नेक्स्ट, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन MCQ, इसके रिलेटेड है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे या स्पीड ऑफ लाइट पे या इमेज डिस्टेंस पर या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर। इन चारों में से कौन सा डियर स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिया, आपके जहन में होगा कि इसका आंसर है स्पीड लाइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक इस टॉपिक के रिलेटेड है। A ray of light enters from air into glass. The angle of incidence is 30 degree. तो एक चीज़ ये गिवन होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.52, ये भी आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, ये चीज़ आपने इसमें क्वेश्चन मार्क, इसको आपने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, गिवन डाटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 है, आपने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास ये स्नेल्स लॉ जो आपके सामने है। अब हमें चूँकि आर फाइंड करना है तो हमने आर को सब्जेक्ट बनाना होगा, इसको आर को, इसलिए हम साइन ऑफ आर को एक तरफ ले जाएंगे, तो साइन आर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर साइन आर को हमने एक साइड पे रख लिया, ये जो एन है ये उस तरफ जाके इसके नीचे ये डिवाइड हो गया जैसे नीचे वाले। तो यहाँ से जब आर फाइंड करना है तो साइन इनवर्स साइन आई डिवाइडेड बाई एन। अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला में आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और इस जगह हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 30 डिग्री, ये पुट कर दिया हमने आई की जगह, और एन की जगह 1.52 वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ से साइन 30 होता है 0.5, और फिर 0.5 डिवाइडेड बाई 1.52, ये आंसर 0.33, और इसका साइन इनवर्स लिया तो आर इज 19.3 डिग्री हमारे पास आंसर इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या है इसको हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हम पहले बात कर चुके हैं, हमारे सामने ये फिगर मौजूद है कि इसमें ये नीचे डेंसर मीडियम से जा रही है, ऊपर रेयर है, लेस डेंस है, यानी हवा है, नीचे ग्लास है, ये आई है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें, यानी ये रे जो है ये यूं अगर आ जाती है, ये एंगल आई जो है ये बढ़ जाएगा। जब ये एंगल आई बढ़ता है तो यकीनन ये एंगल आर जो है ये भी बढ़ रहा है, चूँकि मीडियम सेम है, तो ये भी सपोज करें जी यूँ, ये आर भी आपका इंक्रीज़ हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। तो अब अगर हम आई को और बढ़ा दें तो क्या होगा, तो ये एंगल और बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते यूँ भी हो सकता है कि ये बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ मूव करे, और इस केस में ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो उसके लिए फिर ये नीचे वाली फिगर जो आपके सामने है ये बन जाएगा। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट causes
the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो अब अगर हम इस एंगल को और बढ़ा दें, ये बढ़ते बढ़ते ये C है, अब C से और अगर आगे इसको मज़ीद बढ़ा दें आप I को, तो ये एंगल और बढ़ के क्या हो जाएगा, ये रे वापस आ जाएगी। और वापस आते हुए ज़ाहिर है अब एक एंगल ये बन गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर बनाते हुए वापस आ जाएगी। स्टूडेंट्स आपको याद रहे कि ये जो पहले वाली फिगर्स हैं इसमें भी कुछ पार्ट जब रिफ्रैक्ट होता है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, सारे का सारा आगे नहीं पास करती, और इसमें भी इसी तरह। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो फिर सारी की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोई पार्ट कोई हिस्सा भी इसका रिफ्रैक्ट यानी आगे ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल नो रिफ्रैक्शन अकर्स, ट्रांसमिट नहीं होती, entire light is reflected back into the denser medium, this is called total internal reflection। तो total internal reflection जो है ये फिनोमेना, इसको काफ़ी यूज़ किया गया है आज टेक्नोलॉजी में। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो सारे के सारा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ हुआ है। आगे जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे उसको। अब इसके लिए जो फार्मूला बन रहा है, ये फिगर जो आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अगर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ग्लास का, ये जो नीचे ग्लास है ये इसका, और ऊपर एयर है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एयर में नहीं बल्कि ग्लास में बन रहा है I, और रिफ्रैक्टेड एंगल R जो है इसमें ये वाला ये एयर में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जब हम साइन I डिवाइडेड बाई साइन R करेंगे तो ये 1/n के इक्वल हो जाएगा, ना कि n के बराबर, क्योंकि ये जिससे लाइट जा रही दूसरे मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो साइन C I की जगह हमने ये C पुट कर दिया और R को रिप्लेस कर दिया, R की जगह 90 डिग्री और I की जगह हमने C पुट कर दिया, तो ये 1/n के बराबर। अब डियर स्टूडेंट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और इसकी वैल्यू अगर 1 पुट कर लें तो देन साइन C इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चूँकि जैसे एंगल अगर C बड़ा होता है तो इसके साइन की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इट मीन्स C और n ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। ये दोनों का रिलेशन आपस में। तो अब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकेंगे जब हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा, तो साइन इनवर्स 1/n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोक कर लें, उसका साइन इनवर्स ले लें और वहाँ से आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको दी है तो उसको n इज़ इक्वल टू आप कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय, अगर साइन आप ले लें साइन ऑफ C, ये फार्मूला यूज़ करके आप इसका n की वैल्यू भी फाइंड कर। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल है 12.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। इसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। तो ये आपको जो 1.33 है ये n है, और ये वैल्यू जो आपको दी है ये R की दी हुई है। जो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ये एक को आप अगर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे सब्सक्रिप्ट से, तो दूसरे को 2 से कर लेंगे। तो गिवन डाटा में है जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो इसको आप थीटा 2 से रिप्रेजेंट कर लीजिए।
واٹر کے لیے اور ایئر کے لیے سبسٹیٹیوٹ چوز کر لیں 2 اور واٹر کے لیے 1. جی تو ریفریکٹیو انڈیکس آف واٹر N1 1.33 اور ریفریکٹیو انڈیکس آف ایئر جس کو N2 یہ 1 ہے. اور جو آپ کو فائنڈ کرنا ہے وہ کریٹیکل اینگل فائنڈ کرنا ہے اور وہ ہوگا θ1 جو کہ واٹر ڈینسر میڈیم میں اس کو سی کر کے. تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کر لی تو یہ فارمولہ آپ یوز کر سکتے ہیں N1 sin θ1 از اکول ٹو N2 sin θ2. تو یہاں سے ہمیں چونکہ θ1 کیلکولیٹ کرنا ہے تو N1 ادھر جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا اور θ1 از اکول ٹو سائن انورس N2 sin θ2 ڈیوائڈیڈ بائی N1. تو اب N2 کی ویلیو چونکہ ایئر کے لیے یہ 1 ہے تو اس کی ویلیو 1 پٹ کر دی اور R 90 ڈگری ہے اس کی ویلیو پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ R کی جگہ 90 پٹ کر دیا N 1.33 ہے یہ پٹ کر دیا. تو یہاں سے θ1 یعنی C ہم نے نکال لیا وہ 48.8 ڈگری اور یہاں پر وہ ڈائریکٹ فارمولہ بھی آ گیا. پرابلم نمبر 11 ہے رے آف لائٹ فرام ایئر is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. تو یہ I آ گیا angle of incidence. Calculate the angle of refraction. Angle of refraction find کرنا ہے آپ کو. If the refractive index of liquid is this تو یہ آپ کو this one is n یہ آپ کو given ہے. یہ R جو ہے angle of refraction ہے یہ آپ نے اس میں فائنڈ کرنا ہوگا اور یہ اینگل آف انسیڈنس آئی یہ بھی گیون ہے آپ کو. اور آلسو کیلکولیٹ دا کریٹیکل اینگل بٹوین ایئر اور لیکوڈ سرفیس یہ سی بھی آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے کتنا ہے. تو گیون ڈیٹا اینگل آف انسیڈنس ہے آئی 35 ڈگری ریفریکٹیو انڈیکس آف لیکوڈ 1.25 کریٹیکل اینگل سی اور اینگل آف ریفریکشن کرنا ہے اپنی سنیلز لا یوز کریں گے. اور اس کے لیے آر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو پہلے بھی ہم یہ اس طرح کا نومیریکل سالو کر چکے ہیں کہ ہم نے آر کو سبجیکٹ بنا لیا سائن انورس سائن آئی ڈیوائڈیڈ بائی این. تو آئی بھی گیون ہے این بھی گیون ہے ان دونوں پٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس یہ ہم نے 35 اس کی ویلیو اور دوسرے کی 1.25 یہ ویلیو پٹ کر دی اور آنسر ان دونوں کو ڈیوائڈ کرنے سے یہ آ گیا 0.459 اس کا سائن انورس لے لیا تو 27.3 اس کی ویلیو آ گئی. اب اس کا بی پارٹ ہم نے سی کریٹیکل اینگل فائنڈ کرنا ہے تو جو میں نے پہلے بتایا سمپل فارمولہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. این آپ کو گیون ہے این کی ویلیو سمپلی پٹ کر دیں گے اس میں تو سائن انورس لیں گے تو کریٹیکل اینگل 53.13 آ گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.